ایک قدیم رمضان کی صبح، بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں کچی مٹی کی دیواروں اور کھجور کے پتوں سے بنی جھونپڑیاں ایک دائرے کی شکل میں جڑی ہوئی تھی۔ فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو رچی بسی تھی اور فجر کی اذان سے ذرا پہلے ہی گاؤں بیدار ہو چکا تھا۔ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے، جن کے چہرے وضو کے پانی سے چمک رہے تھے، دوڑتے پھر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں نے سفید کرتے پہنے ہوئے تھے اور سروں پر کڑائی والی خوبصورت ٹوپیاں سجی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ آج پہلا روزہ ہے۔ مسجد کے چبوترے پر سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لکڑی کی پرانی تسبیح تھی، جس کا ہر دانہ اللہ کے ذکر سے گزر رہا تھا۔ وہ گزرتے ہوئے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے اور انہیں دعائیں دیتے۔ ان کے چہروں پر وہ سکون تھا جو صرف عبادت گزاروں کے حصے میں آتا ہے۔ گھروں کے صحن عورتیں اپنے مخصوص باپردہ انداز میں بارکوہے اور عبایوں میں ملبوس سحری کا دسترخوان سجا رہی تھی۔ کوئی کھجورن صاف کر رہی تھی تو کوئی مٹی کے مٹکے سے ٹھنڈا پانی نکال رہی تھی۔ یہ محض ایک مہینہ نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی جشن تھا۔ بچے ٹوپیوں میں، بزرگ تسبیح کے ساتھ، اور خواتین حیا کے لبادے میں مل کر اس پاکیزہ مہینے کا استقبال کر رہے تھے۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت توحے کا وہ مقدس مہینہ ہے جس کا انتظار ہر مومن کا دل پورے سال کرتا ہے۔ جب آسمان پر رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے تو زمین پر خوشیوں کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور ہر سو نور کی برسات ہونے لگتی ہے۔ یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے محض پیاس اور بھوک کا نام نہیں، بلکہ یہ روح کی پاکیزگی اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ سحر کی ٹھنڈی ہواؤں میں جب پرندے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور مسلمان دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے